السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹ از سیلف لو؟ اپنی ذات سے محبت کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی ہماری سوسائٹی اور یوتھ نے سیلف لو کا ایک الگ ہی امیج اپنے ذہنوں میں ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ ہمارے لوگوں کو اور یوتھ کو لگتا ہے کہ اپنی ذات سے محبت خود غرضی کا نام ہے یا آزادی کا، جو کہ دونوں ہی غلط ہے۔ خود سے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کو فریڈم چاہیے یا پھر خود غرض بن کر صرف آپ اپنے بارے میں ہی سوچیں۔ سیلف لو یہ نہیں ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گی، بس اپنے دل کی سنوں گی۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ سیلف لو کا مطلب ہوتا ہے سیلف کنٹرول اینڈ سیلف ڈسپلن۔ اینڈ سیلف ڈسپلن مین ٹو ڈو رائٹ تھنگس ایٹ رائٹ ٹائم۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سیلف ڈسپلن کو مینٹین کیا ہوا ہے، اٹس مین آپ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں سیلف ڈسپلن کو مینٹین نہیں کیا ہوا، دیٹس مین یو آر ناٹ ان لو ود یور سیلف، بیکاز سیلف لو از آل اباؤٹ سیلف کیئر، سیلف کنٹرول اینڈ سیلف ریسپیکٹ۔ لیٹ می کلیئر ون مور تھنگ۔ اگر آپ کسی کی اچیومنٹ دیکھ کر خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دین دس از ناٹ اے سیلف لو، اٹس سیلف ڈاؤٹ۔ اور جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت سیلف ریسپیکٹ کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر دینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ سیلف ریسپیکٹ قربان کرنے سے وہ محبتیں نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو تم دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنی خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ گرنے سے کبھی مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں، تو پھر جہاں تک چاہتے ہو اڑ چلو۔ جو انسان اپنے آپ میں خوش رہنا شروع کر دیتا ہے وہ دوسروں سے خوشی ملنے کی امید نہیں باندھتا، اور جہاں آپ امیدیں باندھنا بند کر دیتے ہیں وہیں سے آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کو حقیقی خوشی صرف وہی انسان دے سکتا ہے جو آپ کو مکمل طور پر جانتا ہو، آپ کے اندر کو پہچانتا ہو، آپ کی خواہشات، آپ کے خواب، آپ کی حسرتوں سے آشنا ہو، آپ کے ساتھ ہر پل رہتا ہو۔ ایسا انسان آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا سوائے آپ کے گھر کے آئینے میں۔ کوئی بھی دوسرا انسان آپ کو چاہے جتنا مرضی جان لے، مگر پھر بھی آپ کی ذات کے بہت سارے پہلوؤں سے ناآشنا ہی رہتا ہے۔ وہ پہلو جو صرف اور صرف آپ جانتے ہوں۔ آپ کا وجود کسی کی دی ہوئی خوشی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو ہیں، جیسے ہیں اور جہاں ہیں، وداؤٹ اینی کنڈیشن آپ خود کو فلی ایکسیپٹ کریں، اپنے آپ کو پسند کریں۔ یاد رکھیں کہ پھولوں کو کھلنے کے لیے بارش اور دھوپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو برسنے دیں بادلوں کو خود پر اور آگے بڑھ کر کھلنے کی تیاری کریں۔ لائف بالکل ایک پینٹنگ کی طرح ہے جس کا برش آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کسی اور کو اپنا یہ پینٹ برش مت تھمائیں کہ وہ اپنی طرف سے جیسا مرضی آپ کی لائف کو پینٹ کرے۔ خود کی رسپیکٹ کریں، اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھیں، اپنے آپ کو دوسروں سے آزادی دیں،
اور اپنے وجود پر خود حکومت کریں، اپنی ذات سے محبت کریں،